अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। प्रोग्राम लेकर आया हूं एक मरतबा फिर बड़े लोग, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम बड़े लोग में सीजन चल रहा है। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान की फनी और निजी जिंदगी के बारे में। मैंने पहली किस्त में आपको बताया मैडम नूर जहान के बारे में कुछ, कि वो कहाँ पैदा हुई और किस शहर से ताल्लुक़ रखती थी। अब मैं बताता चलूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके वालिद का नाम मदद अली था और उनका ताल्लुक भी गायकी से था, बल्कि पूरे ख़ानदान का ओढ़ना बिछोना, उनका ज़रिया माश जो है वो गाना बजाना था। तो इस तरह क्योंकि वो गाने बजाने के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो मदद अली वो फ़नकार शनास आदमी थे और पुराने आदमी थे, तजर्बाकार और बड़े काया आदमी थे। तो उन्होंने नन्ही सी मैडम नूर जहान की खूबसूरत आवाज़ और उनके गले में छुपे हुए सुरों को पहचान लिया। मजीद नूर जहान की गायकी की तरफ बेइंतहा दिलचस्पी को देखकर मदद अली ने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे घर में पैदा होने वाली ये नन्ही बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, इसमें मुस्तकबिल का एक बड़ा गुलकार यानी बड़ी गुलकारा छुपी हुई है, बड़ी कलाकारा इसके अंदर मौजूद है। मदद अली ने महसूस कर लिया कि अगर अल्लाह वसाई और नूर जहान पर मेहनत की जाएगी और अल्लाह वसाई को निखारने के लिए अगर पूरा जोर लगा दिया गया, तो अल्लाह वसाई आने वाले वक्तों की नूर जहान बन सकती है। इसका शायद आइडिया मदद अली की ज़हन में आ चुका था, इसीलिए उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां यानी अल्लाह वसाई साहिबा की गुलकारी के लिए, गाने के लिए बाकायदा तरबियत का प्रोग्राम बना लिया। आगाज़ में तो उन्होंने खुद उसकी तरबियत की। बचपन में उसके गले में जो दर्द था, जो सोज था, जो उसकी खूबसूरत आवाज़ थी, उसको निखारने में मदद अली ने बड़ी मेहनत की। बाप थे अल्लाह वसाई नूर जहान के, और 24 घंटे नूर जहान यानी अल्लाह वसाई बाप की शफकत में रहती थी। हर वक्त बाप का साया उनके सर पर मौजूद था। तो वो एक फनकार जो बेशक गलियों कूचों और शादी ब्याह में ही गाता था, मगर वो एक ख़ानदानी फनकार था और उसने तोते की तरह अल्लाह वसाई को मौसीकी के असरार और रमूज के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया और उसकी गायकी में रहनुमाई शुरू कर दी। उसके सुरों में, उन सुरों को पहचानने में उसकी बाकायदा तरबियत शुरू कर दी। और यूं बचपन से ही नूर जहान यानी अल्लाह वसाई अपने बाप की तरबियत, मदद अली की तरबियत से इस्तिफादा हासिल करने लगी और उसके गाने में निखार आने लगा। तब मदद अली ने फैसला किया कि किसी बड़े गुलकार या किसी बड़े मौसीकार के हवाले अल्लाह वसाई को किया जाए, ताकि अल्लाह वसाई एक बड़े मौसीकार की शागिर्दी में आकर, तरबियत में आकर एक मजबूत और कामयाब गुलकारा बन जाए। उस वक्त उस्ताद गुलाम अली का बड़ा डंका था, बड़ा तोती बोलता था और बड़े बड़े गुलकार पैदा किए थे उस्ताद गुलाम अली साहब ने। बड़े मकबूल मौसीकार थे और बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से गायकी की दुनिया में इन्हें देखा जाता था। तो मदद अली ने फैसला किया कि नूर जहां की गायकी में अगर इस वक्त कोई शख्स इसे सपोर्ट कर सकता है और इसकी तरबियत कर सकता है, इसे मजबूत कर सकता है, तो वो उस्ताद गुलाम अली हैं। यूं मदद अली ने अल्लाह वसाई को उस्ताद गुलाम अली के पास तरबियत के लिए भेज दिया और इस तरह अल्लाह वसाई अपने कैरियर की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। जी ख़वातीन हज़रात, लाहौर में उस वक्त अजीज़ थिएटर के नाम से बड़ा मकबूल पिक्चर हाउस हुआ करता था और हर आने वाली पिक्चर जो है वो अजीज़ थिएटर में नुमाइश पजीर हुआ करती थी और लोग
عزیز تھیٹر میں جا کر پکچر دیکھنا پسند کرتے تھے. تو اس دور میں پکچر دیکھنے والوں میں جو ہے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ, موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگ, فلم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ رخ کرتے تھے فلم دیکھنے کے لیے عزیز تھیٹر میں. تو عزیز تھیٹر میں آ کر کچھ گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتے تھے, چانس دیا جاتا تھا اور بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا کہ فلاں سنگر کو جو ہے یا فلاں اداکار کو فلم شروع ہونے سے پہلے یا انٹرول میں عزیز تھیٹر میں موقع دیا گیا ہے. تو اللہ وسائی نور جہان کو بھی آغاز میں قصور کے بعد لاہور کے عزیز تھیٹر میں گانے کا موقع دیا گیا. ننھی سی گلوکارہ جو ہے وہ جب عزیز تھیٹر آئی تو وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی اور وہ اپنے بابا مدد علی کی طرف دیکھتی اور ان کے بھائی لالا شفیع بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو وہ کبھی لالا شفیع کی طرف دیکھتی. لالا شفیع اور مدد علی کا حوصلہ پانے کے بعد سب سے پہلی پرفارمنس گلیوں بازاروں کو, شادی بیاہ کے پروگراموں کو چھوڑ کر کچھ ریزنیبل طبقے کے سامنے یا لائیو پرفارمنس کسی سٹیج پر نور جہان اللہ وسائی کی ہوئی تو وہ عزیز تھیٹر تھا. ایک ننھی سی بچی نے وہاں ایک دو گیت سنا کر پبلک کو برتائے حیرت میں ڈال دیا اور خاص طور پر اس وقت کی مقبول نعت شاہ مدینہ. جی ہاں, ننھی اللہ وسائی نے جب شاہ مدینہ گائی تو بڑے بڑے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. بڑے بڑے لوگوں نے اس کے مستقبل کی خوبصورت نشاندہی کرنا شروع کر دی. اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اور غربت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے جیلسی بھی کی کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی یا اتنے چھوٹے سے گرانے میں گانے والی لڑکی چاہے اچھا گاتی ہے تو یہ کیسے آگے آ سکتی ہے. ان لوگوں کی نظر میں آگے آنے کا شاید کرائٹیریا یہی تھا کہ وہ کسی بڑے گائیگی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو یا وہ کسی پیسے والے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو تو وہ سپر سٹار بن سکتی تھی, بڑی گلوکارہ بن سکتی تھی. وہ ایک مخصوص طبقے کی سوچ تھی, ادروائز نہیں. کون جانتا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں کس کا بازو پکڑ کے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتی ہے, یہ آنے والے وقتوں نے بتا دیا. تو اللہ وسائی نے وہاں عزیز تھیٹر میں اپنے فن کا جادو جگایا. وہاں انہوں نے نعت سنائی شاہ مدینہ, بہت سارے لوگ متاثر ہوئے. تو وہاں اس وقت کے مقبول گلوکار اور موسیقار بابا جیے چشتی تھی, یعنی غلام احمد چشتی پاکستان فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ بابا جیے چشتی کو اگر موسیقی کی دنیا سے خدا نہ خواستہ خارج کر دیا جائے تو موسیقی کی دنیا اندھیر ہو جائے. بابا جیے چشتی نے ان کی خوبصورت آواز سنی تو وہ بھی دنگ رہ گئے. انہوں نے ہمیشہ نئے گلوکاروں کو سپورٹ کیا تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت گانے والی ایک ننھی منی بچی جس کی آواز نے بابا جیے چشتی کو چونکا دینے پر مجبور کر دیا تو بابا جیے چشتی ایسی آواز کو اگنور کر دیں, اسے بھول جائیں. ایسا ہرگز نہیں. بابا جیے چشتی نے اللہ وسائی کو مزید نکھارنے کا فیصلہ کر لیا. دراصل بابا جیے چشتی یعنی غلام احمد چشتی کی نور جہان یا مدد علی کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کسی تھیٹر میں یا عزیز تھیٹر میں نہیں ہوئی تھی. عزیز تھیٹر میں تو ان سے ملاقات کے بعد ہی اللہ وسائی نے گایا. ہوا ایسا ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گلیوں بازاروں میں گاتے تھے, فنکشن کا حصہ ہوا کرتے تھے, شادی بیاہ کی تقاریب میں گاتے تھے. تو اسی طرح گلیوں بازاروں میں گاتے ہوئے ہی بابا جیے چشتی نے ان کو سنا. گلیوں بازاروں میں گاتی ہوئی ایک ننھی سی بچی کو جب غلام احمد چشتی نے سنا تو اس کی آواز, میڈم نور جہان کی آواز نے بابا جیے چشتی کو متاثر کیا. تو بابا جیے چشتی نے ان کے والد مدد علی سے کہا کہ ان کی آواز کو یوں گلیوں اور بازاروں میں محض روزگار کے لیے آپ ضائع مت کریں, ان کے لیے محنت کریں, کوشش کریں اور اللہ وسائی کو اس کا اصل مقام ملنا چاہیے. اس طرح بابا جیے چشتی نے دلچسپی لی اور اللہ وسائی کے لیے چند گانے اور ایک دو نعتیں
جو ہے وہ فائنل کیے اور اس کی باقاعدہ بیبی اللہ وسائی کو انہوں نے تیاری کروائی اور یہ ان کو بتایا کہ کسی بھی تقریب میں گانے کے لیے، کسی بھی خوشی میں گانے کے لیے، کسی جگہ بھی گانے کے لیے ایک مواد ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس مواد میں سے آپ سلیکٹ کریں کہ تقریب کس قسم کی ہے، پبلک کس قسم کی ہے، تو وہاں کس قسم کی گائیکی جو ہے وہ کامیاب رہے گی۔ تو اس مواد میں سے آپ سلیکٹ کریں، آپ کے پاس 20 30 40 گانے جو تیار ہیں ان میں سے وہ 4 6 گانے تیار کریں اور حاضرین کی مزاج کے مطابق ان گانوں کو سلیکٹ کر کے گا ڈالیں۔ یہ پہلی ترتیب دی بابا جی چشتی یعنی غلام احمد چشتی صاحب نے بیبی اللہ وسائی کے لیے، اور ان کو پہلا طریقہ کار سمجھایا کہ گانے کے لیے انسان کے گلوکارہ کو کیا کیا چیزیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اس طرح جب انہوں نے کچھ گانے ترتیب دیے اللہ وسائی کے لیے تو اللہ وسائی نے اس ترتیب کے مطابق عزیز تھیٹر میں جا کر وہ کچھ گیت سنائے اور وہ نعت شاہ مدینہ پڑھی۔ اصل میں وہی نعت شاہ مدینہ اپنا میڈم نور جہاں یعنی اللہ وسائی کی زندگی کو اور فنی کیریئر کو آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی۔ جی حاضرین، ویورز، نور جہان کے چاہنے والے دوستوں، نور جہاں سے محبت کرنے والے دوستوں، نور جہان کی کہانی ابھی جاری و ساری ہے۔ میری اگلی قسط کا انتظار کیجئے۔ اگلی قسط میں ہم نور جہان کی زندگی کے باقی رازوں سے اور نیازوں سے پردے اٹھائیں گے۔ دیکھتے رہیے میرا پروگرام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔